بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد أعوذ بالله وآل من الشيطان اللعين الرجيم. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. وصلى الله على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فإن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین اکرام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح کے ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری اور ساری ہے۔ کتنی طریقے کی خطائیں جو ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے ماحول میں پیدا ہیں، رائج ہیں، ان تمام کی اصلاح معصومین علیہم الصلاۃ نے کی ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ہے، دل پاک اور صاف ہے، تزکیہ نفس کی طرف لوگ آمادہ ہیں، لہذا اصلاحی مزاج، اصلاحی پہلو، اصلاحی گفتگو یہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھی بھی جا سکتی ہے اور اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح صفائی کرایا کرو۔ یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو لوگ متقی و پرہیزگار ہیں ان کا یہی شیوا نہیں ہے کہ اپنی لائف، اپنی زندگی میں انسان جو ہے وہ خوش رہے اور اصلاح کرتا رہے، بلکہ لوگوں کے درمیان میں بھی اصلاح کرانا اس کی ذمہ داری ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی بار ترک صلاح کا گناہ کرتے رہتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے ترک صلاح کے گناہ کے خدا کے حضور توبہ بھی کی ہے؟ صلح کرانا، وہ چاہے جسمانی ہو لڑائی جھگڑا یا روحانی ہو، اس کی اصلاح نہ ہو، اس کی اصلاح کے لیے آمادہ ہونا، کیا کبھی ہم تیار ہوئے ہیں؟ ہم اپنا حساب کر سکتے ہیں کہ بسا اوقات دو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہے، ہم نے سوچا ہم سے کیا مطلب، اب اس میں فائدہ اٹھاؤ، ایک پارٹی کی طرف چلے جاؤ، ان کے اختلافات سے ہمارا تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ کیا ہم نے اس پر کبھی توبہ کیا ہے؟ توبہ نہیں کیا ہے تو یہ ہماری خطا ہے اور اس کی اصلاح ہونا چاہیے۔ توبہ کر کے انسان اپنی اصلاح کر لے اور دو دلوں کو، دو اختلاف شدہ لوگوں کو، دو گروہوں کو آپس میں ملا دے تو یقیناً یہی صلاح اور اصلاح ہے۔
اپنے نفس اور ہوا اور خواہشات کی وجہ سے لوگوں پر ناراض ہونا حرام ہے، کہ صرف ہماری خواہش، ہماری ذاتیات، ہماری ضروریات کے اعتبار سے لوگوں سے ناراض ہو جائیں تو یہ حرام ہے۔ اس کے بعد ناراض افراد کو آپس میں ملانا، منانا یہ واجب ہے۔ اگر بالفرض ہم اصلاح نہیں کر سکتے تو کم از کم لڑائی بجھائی کے ذریعے سے دشمن کی آگ کی تیز کو کم تو کر سکتے۔ اس میں تیل اور دوسری چیز گھی کا کام نہ کرے کہ تھوڑی سی چنگاریاں ہم اسے آگ لگوا دیں، بلکہ دشمن کے آگ کو اور ان کے غیظ اور غضب اور غصے کو کم تو کرا سکتے ہیں، اگر ختم نہیں کرا سکتے۔ کم از کم ایسا تو نہ کریں کہ جن دو افراد میں ایک دوسرے سے دشمنی ہے ان میں سے ایک کی بات دوسرے کو نہ سنائے۔ ایسے وقت میں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کی برائیاں اس تک نہیں پہنچیں، اس کی برائیاں اس تک نہیں، اس وقت اچھائیوں کی بات کریں کہ تم جس سے لڑ رہے ہو تمہارے بارے میں وہ اچھا بول رہا ہے۔ ادھر کے ایسے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ جہاں دو دل کو ایک کرنا، صلح و صفائی کرنا ہو، وہاں اچھائی یعنی سچ بولنا بھی بس اوقات حرام ہو جاتا ہے، جس سے دو دل الگ ہوں، نفرتیں بڑھ جائیں۔ اگر ہسبینڈ وائف، میاں بیوی میں ناچاقی پائی جاتی ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، تو ہم اپنے خاندان کے بزرگ ہیں تو ہمارا فرض ہے، عائد ہے کہ ہم ان میں صلح کرائیں۔ یا ہم یہ بھی عرض کر دیں اور بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ صلح کرانا صرف خاندان کے بزرگ ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر اس فرد کی ذمہ داری ہے جو ناچاقی کا علم رکھتا ہو، اختلاف کا علم رکھتا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اختلافات کو دور کیا جائے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، یعنی ایک دوسرے کے درمیان صلح قائم کراؤ۔ لفظ اصلحو فعل امر حاضر کا صیغہ ہے۔ امر ظاہری طور پر وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید کہتا ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ۔ خدا نخواستہ بھائی کے درمیان میں اختلاف ہو جائے کسی میٹر پر، یا مومن بھائی ہے اس کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، اگر دو افراد ایک دوسرے پر ناراض ہو کر غلطی کا ارتکاب کر دیتے ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں، تو ہم اس غلطی میں شرکت نہ کریں، اسے بڑھاوا نہ کریں، فوراً آگے بڑھ کر ناراض بھائی کے درمیان میں صلح کرا لیں۔ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان کی 21ویں شب میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تحریری طور پر ایک وصیت فرمائی تھی، جس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں اوصیکما وولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات بینکم۔ اللہ اکبر۔ فإن سمعت جدكما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات بین افضل من عامت الصلاة والصیام، یعنی میں تم دونوں کو یعنی حسن و حسین علیہ السلام کو، اپنی تمام اولاد کو اور کنبے کے لوگوں اور جن تک یہ میرا لیٹر پہنچے، پیغام پہنچے، وصیت پہنچے، سب کو میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست رکھنا، آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا۔ میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا
عام نماز روزے سے افضل ہے۔ نماز عامۃ الصلاۃ، یعنی اس کو سال بھر کے روزے اور نماز کے لیے بھی کہا گیا۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 47 میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اولاد اور تمام شیعوں کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ ہر مقام پر خدا کے تقوی کو مد نظر رکھے، یعنی جب تقوی الہی ہوگا، خوف خدا ہوگا، یاد الہی ہوگا، خدا کو حاضر و ناظر جانیں گے، تو ہم اپنی اصلاح کی طرف ہم توجہ کریں، اپنے نقص میں نظر آئے گا، اور پھر ہم اپنی اصلاح کے لیے ہم اپنی خطاؤں کو ترک کرتے رہیں گے۔ لہذا ہم اپنی خواہشات پر عمل نہ کریں، ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی پر غصہ نہ کریں، یہ سب خطائیں ہیں، اس کی اصلاح ہونا چاہیے۔ ہر وقت رضا الہی پر نظر رہے، خدا کے لیے معاف کر دیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یعنی معاف کر دو، درگزر کر دو۔ تم معاف کرو گے تو تمہیں کوئی معاف کرے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں صلح صفائی کرو، تم میں سے جتنا ممکن ہو لوگوں کے باہمی تعلقات کو سلجھاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باہمی آپس کی کشیدگی کو مٹانا عام نماز روزوں سے افضل ہے۔ اگر ہم روٹھے ہوئے ہسبینڈ وائف، میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرائیں تو ہمارا یہ عمل نمازوں سے افضل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا واجبات کے بعد آپس کی کشیدگی کو ختم کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اختلاف اور اس کے بعد ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ واجب چیزوں کے بعد سب سے اہم ترین چیز ہے کہ دو دل کو ایک کیا جائے، اختلاف کو دور کیا جائے، کشیدگی کو ختم کرایا جائے، آپس کی ناراضگی کو دوستی اور رضامندی میں تبدیل کرایا جائے۔ اگر اس کام کے لیے ہم کو کچھ رقم خرچ کرنی پڑے تو بھی بجا لائے۔ جھوٹ انتہائی قابل نفرت چیز ہے، لیکن صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولا جائے تو بھی اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ صلح کرائیں، اگرچہ اس کے لیے آپ کو جھوٹ ہی بھی بولنا پڑے، رقم خرچ کرنا پڑے، اور اس کے لیے آپ کو مہمانی دینی پڑے، تو بھی صلح کرائیں، اور یاد رکھیں کہ ہم پر یہ عمل ہماری زندگی کا بہترین عمل قرار پائے گا۔ ہم یاد رکھیں کہ ہماری ساری نیکیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نمازیں پڑھی ہیں تو اس میں کبھی ریاکاری، بے توجہی، ناپاکی، شرائط، یہ سب کمی ہو سکتی ہے۔ ہماری لائف میں کوئی ایک ایسا کام دکھے گا محشر میں کہ انہوں نے دو دلوں کو ایک کیا، کشیدگی کو دور کرایا، ناراضگی کو دور کیا۔ ایسے مواقع پر جھوٹ بھی خدا کے ہاں سچ لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے میاں بیوی، ہسبینڈ وائف کے درمیان میں ناچاکی اور کشیدگی کو دور کی ہے۔ بہار الانوار میں ہے، سخت گرمیوں کے دن تھے عراق میں، تو ویسے ہی گرمی زیادہ پڑتی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی شدت تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے نکلے اور باہر دیوار کے سائے میں آئے، لیکن دیوار کا سایہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور گرمی کی وجہ سے آپ پسینے میں شرابور ہو گئے۔ آپ کے ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یہ آرام کا وقت ہے، آپ گھر جا کے کچھ دیر آرام کریں، آپ اتنی شدید گرمی میں گھر سے باہر کیوں نکلے ہیں؟
آپ نے فرمایا میں اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ کسی مظلوم کی مدد کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ کسی مظلوم اپنے لیے زحمت اٹھائی، لیکن دو دلوں کو جوڑا ہے کس طرح امیر المومنین نے، یا دو افراد کے درمیان میں صلح کرا دوں، مظلوم کی مدد کروں یا دو آدمی کے درمیان میں صلح صفائی کراؤں۔ اسی وقت ایک عورت روتی پیٹتی آئی، کہا امیر المومنین میری مدد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو عورت نے کہا میرے شوہر نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ تو اس نے قسم کھائی کہ وہ مجھے دوبارہ گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دے گا، نہیں داخل ہونے دے گا، اور شوہر کے گھر کے علاوہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عورت کی فریاد سن کر آپ اٹھے اور اس سے فرمایا تیرا گھر کہاں ہے؟ عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اس کا گھر کافی دور تھا، مجھے معلوم نہیں کہ اس کا گھر کتنا میل دور تھا۔ صحابی کہتا ہے حضرت آگے چلتے رہے، فریادی عورت پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے، آخر ایک لمبا سفر کرنے کے بعد آپ اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچے اور اس کے شوہر کو باہر بلایا۔ روایت کافی بہت طولانی ہے، لمبی ہے، اس میں وہ روایت پیش نظر نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں میں صلح کرائی، مرد کو حکم دیا کہ اپنی بیوی سے مہر و محبت سے پیش آئے، سختیوں کے ساتھ پیش نہ آئے۔ ہم بھی جتنا ہو سکے لوگوں کے درمیان میں صلح اور صفائی کراتے رہے۔ امیر المومنین نے اس کا دل جیت گیا کہ اس عورت کی وجہ سے امیر المومنین میرے دروازے پر آئے، تو بہت تحفے، تحائف، باغ، اور پھر اس کے بعد پھر امیر المومنین نے اسے واپس کر دیا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، صلح کرانے میں کتنا فائدہ ہے۔ ماہ رمضان کی برکات سے محروم افراد، اتنی برکتیں اور رحمتیں برس رہی ہیں ماہ رمضان میں، لیکن اس میں سے بھی لوگ محروم ہیں۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، خاص طور پہ شب قدر میں خدا کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جو اس سے پایان رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ پہلا فرد وہ شرابی جو توبہ نہ کرے، دوسرا فرد والدین کی نافرمانی، والدین کی مخالفت کرنے والا۔ یقیناً ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی والدین کا نافرمان نہیں ہوگا، اور خاص طریقے سے مومن اور متقین اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوگا۔ آخر ایسا بدبخت کون ہے جو اپنے والدین کا نافرمان کہلانا پسند کرتا ہے؟ اگر ہم اپنے والدین کے نافرمان کہلانا پسند نہیں کرتے تو اس روایت کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ خطا ہے، والدین کی ناراضگی اور اس کی اصلاح۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ احسان کا رویہ اپناتا تو ہے، اور والدین بھی زندگی میں اس سے راضی ہوتے ہیں، لیکن والدین کی موت کے بعد وہ شخص والدین کا نافرمان شمار کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے امام سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو بیٹا ماں باپ کے مرنے کے بعد انہیں یاد نہ کرے تو والدین اس کے رویے کی شکایت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے مردہ والدین کی فکر کرنی چاہیے، ان سے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ادا کرنا چاہیے، ان سے جو روزے رہ گئے ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے۔ اگر آپ خود روزہ اور نماز ادا کرنے سے قاصر ہیں تو اجازے پر نماز پڑھوائیں، روزہ رکھوائیں۔ ہمارے والدین نے جو قرض دینا ہے، ہمارے والدین کے اوپر جو قرض ہے اسے ادا کریں۔ ہمارے والدین نے جن رشتہ داروں کو ستایا ان رشتہ داروں کے پاس جا کر ان کے رویے کی معافی مانگیں کہ ہمارے والدین کو معاف کر دو۔ اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے نیکی کرنا نہ بھولیں۔ ویسے بھی شب جمعہ ہے آج، اور اگر ہم ان کے لیے زیادہ نیکی ممکن نہیں ہے تو کم از کم
ہم ان کے لیے دعا تو مانگ سکتے ہیں اور یہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لوالدی وارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے مغفرت فرما میرے پروردگار، میرے والدین کی مغفرت فرما، ان دونوں پر رحم فرما۔ بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے والدین کے لیے دعا کرے، اللہم اغفر لی لوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا واجرہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا، یعنی اے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ان لوگوں دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی ہے، انہیں احسان کے بدلے میں احسان دینا، برائی کے بدلے میں جزائے خیر دینا، برائی ختم کر دینا۔ ماہ رمضان کی وسیع رحمتوں سے محروم ہونے والا تیسرا وہ فرد جو ہے جو ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے، جس میں مومن کے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، ایسا رمضان المبارک کی رحمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ کسی دوسرے مومن کے لیے کینہ ہو اور بغض ہو، لہذا اگر ہم دل میں کسی رشتہ دار یا رشتہ داروں کے علاوہ کسی مومن کا بھی بغض اور کینہ موجود ہے تو خدا را اسے اپنے دل سے دور کر دیں، ہم ان کے لیے ہدیہ لے کر جائیں اور ان سے اپنے رویے کی معذرت کریں تاکہ خدا ان کے گناہوں کی تلافی کر دے۔ حدیث میں یہاں ہے کہ دو ناراض افراد میں سے جو شخص صلح کے لیے پہل کرتا ہے وہ جلدی جنت میں جائے گا، اس لیے کہ آپ پہلے تو اپنے دل سے ناراضگی دور کریں اور دوسرے فریق سے صلح کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی ایسے دو افراد کا علم ہو جو آپس میں ناراض ہوں تو کچھ دولت خرچ کر کے ان کی صلح کرائیں۔ اسی واقعات موجود ہیں تاریخ میں، مال امام برائے مصالحت شیعہ، امام کا مال شیعان علی بن ابی طالب کے درمیان میں صلح و صفائی کے لیے۔ ابو حنیفہ جو رہنمائے حجاج تھے کا بیان ہے کہ ایک میراث کی وجہ سے بازار کوفہ میں میرے اور میرے داماد کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ ہمارا نزاع کا تعلق ان کی بیٹی کی میراث سے تھا، وہ کہتا تھا اپنی بیٹی کی میراث دو، ہم کوئی اور بات کہتے۔ حضرت مفضل جو کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام کے نائب خاص تھے، وہ تشریف لائے اور ہم سے اس لڑائی جھگڑے کا سبب پوچھا، پھر ہمیں اپنے گھر لے کے گئے اور ہم سے پوچھا کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے، کیا چاہتے ہو۔ جب ہمارے درمیان 400 درمیان کی مصلحت ہوئی، معلوم ہے کہ 400 درہم کا مسئلہ ہے، تو حضرت مفضل گھر کے اندر گئے اور 400 درہم لے کر آئے اور انہوں نے وہ رقم ہمارے سپرد کی، حوالے کر دیا، کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے چہرے کا بوسہ لو، مصالحت کر لو، اور اس کے بعد انہوں نے صلح نامہ تحریر کر دیا۔ مومنین کرام، مفضل کے کردار کو سامنے رکھیں۔ اگر ہم کبھی یہ محسوس کریں کہ دو مومنوں کی لڑائیوں کی وجہ مال دنیا ہے تو خدا کے لیے ہم اپنا مال اپنی جیب میں جو رکھے ہیں اسے نکالیں، اور اس کو واقعتاً بڑی قدر و قیمت ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کی بہترین شکل ہے۔ پھر حضرت مفضل نے کہا جو رقم میں نے تمہارے مصالحت کے لیے خرچ کیا ہے یہ رقم میری ذاتی نہیں ہے، اس رقم کا تعلق امام سے ہے، یعنی سہم امام ہے۔ امام نے مجھے ہدیہ دیا تھا کہ یہ رقم شیعوں کے درمیان میں اصلاح اور مصالحت کے لیے
اپنے پاس رکھو، تو آپ نے مجھ سے یہ الفاظ فرمائے تھے، اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا مناضعا فافتدع من معلی، یعنی جب تم ہمارے دو شیعوں کے درمیان میں کوئی اختلاف و تنازع دیکھو تو میرے مال کے ذریعے ان کی مصالحت کرواؤ۔ سفینۃ البحار میں۔ یقیناً اصلاح اور مصالحت بہت بڑی عبادت ہے۔ شب جمعہ ہے، ہم میں سے جو بھی افراد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی آرزو مند ہے، ظہور کی تمنا کر رہا ہے، تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں، ہم آمادہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام زمان کا کام ہے اصلاح کرنا۔ وہ کہ آئیں گے کس لیے؟ اصلاح کرنے کے لیے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح سے محبت کرتے ہیں اور ہم اگر اس دعوے میں سچے ہیں تو اس کی صداقت کا اپنے عمل سے ثبوت دیں کہ امام کا کام ہے اصلاح کرنا اور ہم اصلاح سے محبت کرتے ہیں، چونکہ امام کا کام ہے، امام کے کام سے محبت ہونا چاہیے، تو لہذا اس کا عملی ثبوت ہو۔ کم از کم اس ماہ رمضان میں دو دلوں کو جوڑیں، یہ اصلاح کر لیں۔ امام زمان جیسے ہی ظہور فرمائیں گے تو پوری دنیا میں صلح کا راج ہوگا، تمام لوگ عباد الصالحین بن جائیں گے، صالحین کے بندے۔ جو شخص صلح و صفائی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس زمانے کا آرزومند ہے۔ جو شخص صلح و صفائی کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ وہ دعائے ندبہ بھی کیوں نہ پڑھتا ہو، پھر بھی وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ہم نے یہ کون سی روش اپنائی ہے کہ ایک طرف دعائے ندبہ میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آسمانی مصلح کہاں ہے، وہ آسمانی صلح کرنے والا کہاں ہے جو ان منافقوں اور تفرقہ اندازوں کو ختم کرے گا، اور دوسری طرف اپنے عمل میں نظر نہیں کرتے کہ یہ نہیں دیکھتے ہم کہ ہمارا طرز عمل کیسا ہے۔ ہم اس دعا کو پڑھ کر بھی اپنی بیوی اور بھائی اور اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں سے روٹھے ہوئے ہیں اور ان سے مصالحت نہیں کرتے، بلکہ عدالتوں کے چکر میں رکھتے ہیں۔ وہ کیس لگا دیا، وہ کیس لگا، کون فیصلہ کرے گا؟ امام ہے کوئی؟ ایک شخص بتاتا ہے کہ عدالتوں میں زیادہ تر مقدمات میاں بیوی، ہسبینڈ وائف کے جھگڑوں کے ہوتے ہیں۔ عورت اگر با ایمان ہے تو مصلحت عالم امام مہدی کو اپنے زمانے کا امام مانتی ہے، تو وہ اپنے شوہر سے صلح کیوں نہیں کر لیتی اور شوہر کے خلاف عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتی ہے؟ پرانے زمانے کی عورتیں نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ ہمیں یاد ہے کہ بزرگ فریاد کرتے تھے کہ عورت سیاہ چادر کے ساتھ آتی تھی اور سفید کفن کے ساتھ دنیا سے چلی جاتی تھی، رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر آئی اور کفن پہن کے چلے گئی۔ نہ کوئی لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فتنے، نہ فساد، نہ گھر سے بھاگنا، نہ جانا، نہ کورٹ، نہ عدالت، کچھ بھی نہیں تھا۔ پرانے زمانے کی عورتیں اپنے شوہر کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتی تھی۔ بہرحال وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب تو ماضی ہے، وہ تو گزر گیا، پاسٹ ہو گیا۔ ہمارے سامنے فیوچر ہے، پریزنٹ ہے، حال ہے۔ ایک اخبار میں نے یہ خبر پڑھی تھی کہ ایک عائلی عورت، عائلی عدالت میں ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا، کہا کہ میرے شوہر نے مجھے جو کار خرید کے دی تھی وہ فلاں کمپنی کے فلاں ماڈل کی کار ہے، جبکہ آج کل وہ ماڈل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کمپنی بند ہو گئی، ماڈل ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے اپنے شوہر سے نئی ماڈل کی کار کا تقاضا کیا تو اس نے کہا کہ میں اس ماڈل کے خریدنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا ہوں، لہذا مجھے ایسے شوہر سے طلاق دلوا دی جائے، میں ایسے کنجوس شوہر کے ساتھ مزید زندگی گزارا نہیں کرنا چاہتا۔
ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد کہنا چاہیے کہ اے پروردگار ہمارے آقا، اس آقا کا ظہور فرما جو پوری دنیا میں صلح کا رواج ہے۔ جی ہاں، جب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور کریں گے تو ان کے دور اقتدار میں ہر طرف صلح ہی صلح دکھائی دے گی۔ اس زمانے میں کسی ہاتھ میں کسی کے مارنے کے لیے پتھر نہیں ہوگا۔ اس وقت دنیا کے عقوب میں پیش رفت ہوگی، ایمان میں اضافہ ہوگا، زبانیں سخت نہیں ہوں گی، معاشرہ تقوی سے بالکل بھرا ہوگا، معمور دکھائی دے گا۔ اس دور میں خواہشات کی پیروی نہیں ہوگی۔ سچ یہ ہے کہ امام زمان کے دور میں زندگی کا اپنا ہی ایک منفرد انداز ہوگا۔ اگر زندگی کا لطف ہے تو اسی زندگی میں ہے، ورنہ ہماری زندگی کیا اور زندگی کیا ہے؟ ہمارے دور کی زندگی اس قدر بے مزہ ہو چکی اس زمانے کی کہ لوگ خودکشی پر آمادہ دکھائی دیتے ہیں۔ محبت اور الفت کا یہاں نام و نشان ہی دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا یہ بات ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں اسلامی ممالک کے اعتبار سے زندگی گزارنا ہے۔ ایسے افراد پیدا ہو چکے ہیں جو بزرگوں کے اس ادب و احترام کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، کافرانہ نظریے کو اسلامی معاشرے میں داخل دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود ہم نا امید نہیں ہیں، ہمیں اصلاح اور بہتری کی امید ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اصلاح کا دور دورہ ہوتا ہے تو حضرت ولی عصر کے ظہور کے راستے ہموار ہو سکیں گے۔ اگر صلح صفائی ہوگی تو راستہ ہموار ہوگا، اور امام کے ظہور کے لیے ہم دعا کرتے رہیں گے، ہمارا معاشرہ مصلح کل کی مدد کے لائق بن سکے اور امام زمان کی امداد کے قابل ہو سکے۔ امام علیہ السلام کی مدد کا یہی ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں میں تلوار اور نیزے نہ لیں۔ تلوار اور نیزے کے وقت تلوار اور نیزے بھی اٹھایا جائے گا جب امام آئیں گے، لیکن فی الوقت ایسا ہے کہ اس وقت ہم صلح اور مصالحت کے ذریعے اپنے امام کی مدد کریں۔ جو امام یہاں آگے کرنے والے ہوں گے، دو دلوں سے نفرتیں دور کریں گے، اختلاف دور کریں گے، کشیدگیوں کو دور کریں گے، وہ کام ہم کرنے لگیں تو انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے رہو۔ انتظار کا مطلب ہے کہ جس کے لیے آئیں اس کی تیاری کر لو۔ مولانا کو بلایا مجلس پڑھنے کے لیے تو پہلے فرش بچھائیں گے، مائک لگائیں گے، تبرک کا پہلے انتظام کریں گے، مومنوں کے درمیان میں اعلان کریں گے۔ نہیں جب مولانا آ جائیں گے بیٹھ جائیں گے تو ہم سب انتظام کر دیں گے، نہیں، جس کے لیے آ رہے ہیں وہ ساری تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ہم صلح اور مصالحت کے ذریعے اپنے امام کی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے دل اور دماغ سے غصہ اور ناراضگی کو نکال کر پہلے پہل خود آگے بڑھیں، پہل کریں، اپنی اصلاح کریں، پھر اپنی اولاد، اپنے ہمسایہ، پڑوسیوں میں صلح صفائی کا رواج کریں۔ اس صلح صفائی سے بندہ صالح بن جائے گا اور اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ خدا کے صالح بندے، اللہ اکبر، خدا کے صالحی بندے امام کے مددگار ہوں گے۔ حرص اور لالچ کرنے والے خواہشات پرست بندے امام کے ناصر اور مددگار نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحِينَ، یعنی تورات کے بعد ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی کہ ہمارے صالح بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ سورہ انبیاء باہمی ناراضگی اور جھگڑے اور فساد کے ضمن میں شامل ہے۔ یہی جھگڑے بعض اوقات خونریزیاں خون تک پہنچا دیتی ہیں، یوں فساد پھیل جاتا ہے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لا تعثوا فی الارض مفسدین، یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور فسادی بن کر زمین پر نہ چلو۔ سورہ اعراف۔ فساد اور جھگڑے اور تنازع کا دوسرا نام، فساد جھگڑے اور تنازع کا دوسرا نام ہے صلاح اور اصلاح، یاد خدا میں چھپی ہوئی ہے۔
ہم جہاں تک ممکن ہو اہل صلاح بنے، خدا را ایک بات سن کر دوسرے کو نہ بتائیں، سنا ان کے متعلق، اور آتش فتنہ کو ہوا دینے سے پرہیز کریں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی، صلح اور صفائی، دنیا اور آخرت کی تباہی، خواہشات کی پیروی اور فساد اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ شب جمعہ جو آپ کو متوجہ کر رہی اور ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ آج اختلاف ختم کر کے، دلوں کو صاف کر کے، اس لیے کہ ہمارے اعمال امام کی خدمت میں جائیں گے۔ رمضان کی شب جمعہ، اللہ اکبر۔ سورہ شمس میں 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار یہی تو فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے کہ اس نے نجات پائی جس نے نفس کو پاک کیا، وہ ناپاک ہوا جس نے اسے تباہ کر دیا۔ اے نفس کے تقاضوں کے آگے قدم رکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا رحمان رحیم خدا آپ سے کیا سلوک کرتا ہے۔ اگر ہمیں ترک لذت نفس کی لذت کا علم ہو جائے تو پھر لذت نفس کو کبھی لذت نہیں کہیں گے۔ اگر آپ اپنی خواہشات کو ٹھوکریں ماریں گے تو اس سے آپ کی آبرو میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں ہم کہیں کہ خواہشات کے تقاضے کو چھوڑنا برا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ابلیس لعین ہمارے سینوں میں وسوسے پیدا کر کے ہمیں خواہشات کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ انا پرستی، خود ثنائی، عزت کا مالک خدا ہے۔ جو بھی خدا کے لیے کام کرے گا وہ صاحب عزت ہوگا، جیسے کہ خود خدا نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے عزت ہے۔ سورہ منافقون۔ جس وقت کوئی شخص نفس امارہ، وہ نفس جو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، چھوڑ کر خدا کی طرف رخ کرے گا تو وہ لمحہ اس کی عزت اور شرف اور سعادت کا لمحہ ہوگا۔ جب کوئی شخص نفس امارہ کے دام میں پھنسا ہوگا تو وہ لمحات اس کی ذلت، پستی اور بدبختی کے لمحات ہوتے ہیں۔ اس مقصد کو مزید واضح کرنے کے لیے میں نے قرآنی داستانوں میں سے ایک داستان کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات تمام کر دوں۔ شب جمعہ ہے، مجلس کا بھی عنوان ہو جائے، آمادگی کا بھی عنوان ہو جائے، اصلاح نفس کا تذکرہ ہو جائے، اور صلاح اور بین المؤمنین بھی ہو جائے، اور امام کی آمد کی تیاری بھی ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب میں یہ منظر دیکھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ روایت میں کہ اسی رات حضرت یوسف کی خالہ نے بھی خواب میں دیکھا تھا کہ 11 خونی بھیڑیوں نے حضرت یوسف پر حملہ کر دیا ہے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چنانچہ دونوں خواب پورے ہوئے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائیوں نے بیابان میں ان کے چھریوں سے حملہ کیا اور آخرکار انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ بھیڑیے والے خواب کی تعبیر تو یہاں تک پوری ہو گئی کہ حضرت یوسف نے خواب میں بھائیوں کو بھیڑیوں کے روپ میں دیکھا بھی تھا، اور آپ نے انہیں 11 ستاروں کی شکل میں اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ حضرت یوسف کے بھائی تو وہی 11 تھے جو کبھی بھیڑیے کے دکھائی دیتے تھے، کبھی روشن ستارے دکھائی دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس فرق کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حالت گناہ میں وہ بھیڑیے کے روپ میں دکھائی دے رہے تھے، وہ نبی زادے ہو کر بھی بھیڑیے کی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ اور ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم بھی خون آشام بھیڑیے تو دکھائی دیں گے۔ ہماری حقیقتی شکل انتہائی تاریک اور ہیبت ناک ہو جاتی ہے جب ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں، تو ہم خلوص دل سے استغفار کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں،
جن بنا پر ہمارا روشن ضمیر ہو جاتا ہے، روشن چہرہ ہو جاتا ہے، ہماری شکل و صورت ہیبت ناک کافور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جب ہم توبہ اور استغفار کر کے اصلاح کر کے اپنے آپ، ورنہ درندے جیسی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی جب تک گناہگار تھے اس وقت تک وہ بھیڑیے تھے، اور جب چند سال گزر جانے کے بعد اپنے کیے ہوئے پہ پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، شرمندگی کی حالت میں حضرت یوسف سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، خدا تمہیں معاف کر دے۔ یہ کہہ کر انہیں معاف کیا اور ان کے بعد انہوں نے سجدہ ادا کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 11 خونی بھیڑیوں نے 11 روشن ستاروں میں اپنے آپ کو بدل دیا۔ اللہ اکبر! 11 بھائی تھے، یہ حضرت یوسف پر ظلم کرنے والے بھائیوں کی تعداد 10 تھی، 10 ہے لیکن 11 بولا جاتا ہے۔ 11ویں بھائی بنیامین تھے جو گھر ہی میں والد کے پاس موجود تھے، اور انہوں نے ظلم میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، جبکہ حضرت یوسف کے سامنے بنیامین سمیت 11 بھائی نے سجدہ کیا تھا۔ بنیامین کو کسی طور پر بھی بھیڑیے میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر! آخر میں ہم اپنے تمام چیزوں کی اصلاح، خطائیں اور غلطیوں کا ہم نے احساس کر لیا، آئینہ دیکھ لیا، ہمیں اپنی شکل، اپنے اعمال دکھائی دینے لگے، تو اب ہم اپنی اصلاح کے لیے توبہ سے فائدہ اٹھائیں۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ابھی تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم اپنی اس حالت کے ساتھ قبر میں مت جائیں۔ توبہ کی وجہ سے ہماری شخصیت میں نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے، تاریکی روشن سے بدل سکتی ہے، حیوانیت انسانیت میں بدل سکتی ہے، آنکھ کے گولے گلدستے میں بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر خدا نخواستہ ہم گناہوں سمیت قبر میں داخل ہوئے تو ہم قبر آتش فشاں ہو جائے گی ہماری قبر، اور اگر توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی۔ حضرت یوسف خود نبی تھے، نبی کے فرزند تھے، ان میں ایک خدائی صفت موجود تھی کہ خدا کے صفات میں سے ایک صفت عذر قبول کر لینا۔ تم ایکسیپٹ کر رہے ہو، سوری بول رہے ہو، ختم۔ حضرت یوسف بھی یہ خدائی صفت پائی جاتی ہے یوسف میں، اس لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کی معذرت کو قبول کر لیا، اصلاح کر دی، معاف کر دیا۔ ہم مسلمان خدا کے عذر کو قبول کریں، خدا اپنے عذر کو قبول کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اپنے خدا سے رو رو کر ہم کہیں خدایا میں نادان، غافل تھا، خواہشات کا پابند تھا، جذبات میں آ گیا تھا، یہ غلطیاں ہو گئی، میرے کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میرے اللہ ہمارے جذبات کو ختم فرما۔ تو جب انسان اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اخت عن غیر قل یا اللہ، غیر خدا سے دل کا رابطہ ہٹاتے یہ خدا کی طرف رابطہ لگا دیں تو یقیناً ہر منزل پر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ شب 14 ماہ رمضان ہے، اور یقیناً عظیم ترین دن ہے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ دن شب قدر کی منزل پر جا رہے ہیں، لہذا اب زیادہ سے زیادہ ہمیں اس پر انہماک ہونا چاہیے، تھک نہیں جانا چاہیے۔ آج ایک شہادت جناب مختار ثقفی، جن کا سیریل بھی آپ دیکھ چکے ہیں اور بار بار دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ جناب مختار کون تھے؟ مختار ابن ابو عبید ابن مسعود ابن عمر ثقفی ہجرت کے پہلے سال طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ابو عبید اللہ ثقفی سپاہ اسلام کے سردار تھے۔
دوسری خلافت کے جنگ کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں قتل ہوئے۔ مختار اس وقت 13 سال کے تھے، لیکن محاذ جنگ پر آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ دشمن کی فوج سے لڑے، لیکن باپ نے منع کر دیا۔ مختار ایک جوان مرد، نیک، سخی، مجاہد، جری تھے، بڑے ہوشمند اور مدبر تھے، باہوش اور عالی ہمت تھے، حالات سے نپٹنے کا بڑا اچھا تجربہ تھا، دوسروں کے مقابل معاملہ فہمی اور آپ میں زیادہ دیکھی جاتی۔ اسبق ابن نباتہ سے نقل ہے کہ اسبق کہتے ہیں کہ میں نے مختار کو بچپن میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زانوں پر بیٹھا دیکھا تو آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے امیر المومنین مختار کے، اور کہہ رہے تھے یا کیس یا کیس، اے ہوشمند، اے زیرک۔ اس مناسبت سے ان کے ماننے والے کیسانیہ کہتے تھے۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مختار کو گالیاں نہ دو، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے، ہمارا انتقام لیا ہے، ہماری بیواؤں کی خوشیاں واپس کی ہے، تنگ دستی کے زمانے میں ہمیں مال بھی دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مختار کی حمایت میں مسلم اور عسیری۔ مختار کوفے میں رہتے تھے۔ جس وقت جناب مسلم نمائندہ امام حسین بن کر کوفہ آئے ہیں تو مختار نے ان کی حمایت میں لوگوں سے بیعت لینے میں بڑی جد و جہد کی اور کئی دن ان کی میزبانی بھی کی۔ جناب مختار نے جناب مسلم کو رکھا۔ مختار عراق میں آل محمد کے شیعوں کے مرجع اور فضائل اہل بیت کے ناشر کی حیثیت سے متعارف اور جانے جاتے پہچانے جاتے تھے۔ وہ حضرت علی اور امام حسن امام حسین کے شفتا تھے، چاہنے والے تھے، اور امام حسن امام حسین سے زیادہ کسی اور کے اوپر ترجیح بھی نہیں دیتے تھے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد مختار کوفے میں نہیں تھے۔ شہادت مسلم کے بعد ابن زیاد نے اکثر شیعوں کو قید کیا تاکہ امام حسین کی آمد کے موقع پر امام حسین کی حمایت نہ کر سکے۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے قید کیا تھا ان کی تعداد 4,500 تھی ابن زیاد ملعون نے۔ اسی بنا پر مشہور ہے کہ ابن اثیر نے نقلی کہ ان لوگوں نے اپنی جان کے خون سے امام حسین کی حمایت نہ کی، اور بعد شہادت امام حسین تبھی سبھی پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ سلیمان ابن خرد خزائی کی قیادت میں توابین کے عنوان سے جنگ کی۔ یہ صحیح نہیں۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد مختار کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو ابن زیاد نے ان سے کہا اے پسر عبید، تم ہی نے تو ہمارے دشمنوں کی بیعت کی تھی۔ عمر ابن حریث ابن زیاد کے دربار تھا، اس نے مختار کے صفائی میں کہا کہ مختار نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ تو ابن زیاد نے مختار سے کہا کہ اگر یہ حریث کی گواہی نہ ہوتی تو تمہیں ہم قطعی طور پہ قتل کر دیتے۔ پھر مختار کو برا بھلا کہنے لگا اور اس کے ہاتھ میں جو چھری تھی یا چھڑی تھی وہ اس سے مختار کو مارنے لگا۔ آپ کی پلکیں زخمی ہو گئیں۔ پھر حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اسی ہنگام میں میث سمیت تمار بھی قید خانے میں تھے۔ مختار سے فرمایا تم ایک دن خروج کرو گے اور دشمنوں سے انتقام خون حسین لو گے۔ جناب میث سمیت تمار بھی غیب کی باتیں جانتے تھے، اور یہ شخص ابن زیاد جو ہم لوگوں کو قتل کرنے کے در پہ ہے اسے بھی تم قتل کرو گے، اس کا کھڑا ہوا سر تمہارے قدموں پہ آئے گا۔ اس طرح مختار شہادت امام حسین کے وقت کوفے کے قید خانے میں تھے، اور جس وقت امام حسین کا سر کوفے میں ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو ابن زیاد نے اپنی فتح مختار کو دکھانے کے لیے حکم دیا کہ قید خانے سے مختار کو لایا جائے، اور مختار نے اس مجلس میں شدید گریہ کیا اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو ابن زیاد سے کہا میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ تمہارا نتیجہ بھی یہ ہو۔ ابن زیاد نے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اس کے مدعیوں نے صلاح دیا، مشورہ دیا کہ نہیں، مختار کو قتل نہ کرو، قید خانے میں واپس کرو۔ کتابیں بھری پڑی،
جناب مختار کے خلاف جو آوازیں بلند کر رہے ہیں، اس دور کے لوگ بھی جناب مختار کے خلاف بول رہے ہیں، وہ سوچیں کہ مختار کی شخصیت کیا ہے، قیام مختار کا آغاز کب ہوا، کس عالم میں مختار اسی طرح قید خانے میں رہے، ان کے سینے میں انتقام خون حسین جوش مارتا رہا، یہاں تک کہ اپنی بہن صفیہ جو عبداللہ ابن عمر کی زوجہ تھی، انہیں پوشیدہ طور سے خط لکھا کہ اپنے شوہر کو مجبور کرو کہ وہ یزید کو خط لکھ کر مختار کو آزاد کریں۔ یزید بھی مارا گیا۔ جب آزاد کیا ابن زیاد نے مختار کو تو شرط لگا دی کہ 3 دن سے زیادہ کوفے میں نہ رہیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ مختار آزاد ہو کر کوفے سے حجاز چلے گئے۔ راستے میں ایک شخص جس کا نام معتص بن زہیر تھا، عراق کا نام ہی تھا، ملاقات کی، اس نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں کیا ہوا؟ مختار نے کہا ابن زیاد نے چھڑی سے مارا ہے جس کی وجہ سے پلکیں کٹ گئی ہیں، زخمی ہو گئی، خدا مجھے قاتل کرے اگر اسے قتل نہ کروں اور اس کے جوڑ کو نہ کاٹوں۔ انتقام خون حسین میں اتنے لوگوں کو قتل کروں گا جتنے یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد قتل کیے گئے تھے، یعنی 70,000 افراد جناب یحییٰ کو جو بے جرم قتل کیا گیا تو اس کی سزائیں ملی تھی۔ یہاں تک کہ یزید بھی واصل جہنم ہو گیا۔ مختار کی کامیابی دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ مختار نے قید سے آزاد کیا اور اس کے بعد لشکر بنایا، ابن زیاد کو بھی واصل جہنم کر دیا، اور اس کے بعد ابن زیاد کا سر محمد حنفیہ کے پاس بھیجا۔ محمد حنفیہ اور امام سجاد کے پاس بھیجا، جس کے بعد امام اس وقت کھانا کھا رہے تھے، سجدہ شکر بجا لایا اور الحمدللہ الذی ادرک لی قاتل عدو جزع اللہ المختار خیرہ۔ تمام تعریف اس خدا مخلوق مخصوص ہے خدا کے لیے جس نے ہمارے دشمن سے انتقام لیا اور خداوند مختار کو جزائے خیر دے۔ سید سجاد کی دعا کے بعد کوئی ان کے اوپر بلیم حاصل نہ کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے، ان کی توہین کر سکتا ہے؟ جس وقت ہمیں ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، میرے بابا کا سر اس کے پاس تھا، میں نے دعا کی تھی کہ خدایا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ابن زیاد کا سر مجھے نہ دکھا دے۔ یہ تمنا تھی امام زین العابدین کی، تمنا کو پورا کیا ہے جناب مختار نے۔ مختار نے 18 مہینہ حکومت کی۔ 14 ربیع الاول سن 66 ہجری سے لے کر 14 رمضان 67 ہجری کے آخر میں 67 سال کی عمر میں عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب نے فوج سے جنگ کرتے ہوئے شہید کیا ہے۔ اس زمانے میں مصعب عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے حاکم بصرہ تھا۔ کوفے میں مختار کی قبر جناب مسلم ابن عقیل کے روضے کے پاس ہے۔ لشکر یزید میں ہونے کا عذاب اور دردناک عذاب، اللہ اکبر، شب جمعہ ہے، تمام قاتلان حسین پہ لعنت۔ لشکر یزید میں شریک افراد کو سخت ترین سزا بھگتنا پڑا، کچھ مختار کے حکم سے اور کچھ عظیم بلاؤں اور اس میں گرفتار ہو کر۔ یقیناً عبداللہ ابن عیا نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک اندھے کو دیکھا جو خون حسین میں شریک تھا۔ پوچھا تم اندھے کیوں ہو؟ جواب میں بولا کہ میں عاشور کے دن عمر سعد کے لشکر میں تھا، لیکن نہ تیر چلایا، نہ نیزے چلائے، نہ تلوار چلائے۔ شہادت حسین کے بعد گھر واپس آیا، نماز عشاء پڑھ کر سویا تو خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ رسول خدا تجھے بلا رہے ہیں، ابھی چلو۔ میں نے کہا مجھے رسول خدا سے کیا کام ہے؟ اس نے میرا گریبان پکڑا، کھینچتے ہوئے رسول کی خدمت میں لے گئے۔ ناگہاں میں نے دیکھا
کہ رسول خدا ایک صحرا میں بیٹھے ہیں، آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ہتھیار لیے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہے اور ایک آتشی تلوار ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرے 9 ساتھیوں کو تلوار سے کاٹ کر فرشتے آگ میں ڈال چکے ہیں۔ میں اسی حالت میں حاضر ہوا، دوڑ کر بیٹھ گیا، میں نے سلام کیا، آپ پر سلام ہے رسول خدا۔ حضرت نے مجھے جواب سلام نہیں دیا، کافی دیر تک سر جھکائے رہے اور پھر سر اٹھا کے فرمایا، اے دشمن خدا، تو نے میرا احترام ختم کر دیا، میرے خاندان کو ختم کر دیا، میرے حق کا خیال نہیں کیا۔ یہ رسول مجلس پڑھ رہے ہیں، کوئی پوچھے کہ مجلس اور تراویح کیا برابر ہے؟ رسول کس طرح کی ریا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول خدا، خدا کی قسم میں نے نہ تلوار چلائی نہ نیزے چلائے۔ فرمایا، تو نے سچ کہا لیکن لشکر میں اضافہ تو کیا۔ میرے قریب آ، میں نزدیک گیا، خون سے بھرا ہوا دشت سامنے تھا جس میں امام حسین کا خون تھا۔ فرمایا، میرے فرزند کا خون ہے، اس خون سے میری آنکھوں میں ایک سلائی لی پھیری، میں خواب سے بیدار ہوا تو معلوم ہوا میں اندھا ہو گیا۔ اس وقت سے آج تک مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جناب مختار کی شخصیت طریقہ شکر ہے۔ دشمنان اہل بیت سے بدلہ لینے کے بعد اکثر جناب مختار روزہ رکھتے تھے اور کہتے تھے، شکر خدا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے خون اس۔ جب ہرملہ واصل جہنم ہوا تو آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کر بہت لمبا سجدہ شکر کا انجام دیا۔ اللہ اکبر! جناب مختار کی شخصیت کائنات میں بڑی۔ سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہرملہ کا قتل کرنے کے بعد۔ اس سے پوچھا، تو ملعون، تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا، میرے پاس کئی تیر تھے، میرے تیروں نے خطا نہیں کی۔ اللہ اکبر! جناب مختار کی شہادت شب جمعہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ آج شب جمعہ ہے، اس رات میں زیارت سید الشہداء کو پڑھنا بالکل فراموش نہ کرے۔ روایت میں ہے کہ امام معصوم سے سوال کرتے ہیں کہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کی اتنی فضیلت جو بیان کی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو دور ہونے کی وجہ سے زیارت کے لیے نہیں آ سکتے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے جا کر کربلا کا رخ کر کے غریب حسین کو یاد، ہاتھ کا اشارہ کرو، 3 مرتبہ کہو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی ارواح التی حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، 3 مرتبہ کو۔ حسین غریب کی بارگاہ میں حکم ہے، کل کی شب آئے گی، 15 رمضان کی شب ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کے روزے کے قبر کے قریب 10 رکعت نماز ہے۔ ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن آج دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ امام حسین کا روزہ، مقدس روزے کھل چکے ہیں عام لوگوں کے لیے، ورنہ وہ تو روزے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، ہدایت کے چراغ تو ہیں ہی ہیں۔ ہم سب بھی دعا کرتے ہیں ماہ رمضان میں کہ اللہ ہمیں بھی زیارت حسین کی توفیق دے، شفاعت حسین نصیب فرما۔ ایسے مشکل دور میں ہمارے یہ راستے بند نہ ہو، حسین ابن علی کے راستے سے ہمیں ہٹے نہ، بلکہ وہ رابطے کو ہمیں مضبوط کرنے کی دولت عطا فرما۔ اصلاح امت کی طرف، اصلاح نفس کی طرف، اصلاح شیعہ کی طرف ہم۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج شب جمعہ ہے، خاص طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فاتقوا اللہ۔
لعلکم تفلحون۔ سورہ انا انزلنا، آیت الکرسی، شب جمعہ، 27 طریقے کی نماز، بہت سے سورے ہیں، مرحومین کی مغفرت کی نماز، اپنے استغفار کی نماز، رمضان کی نماز، چھوٹی چھوٹی کلپوں میں جو ہر دن کے حساب سے نمازیں اور اعمال بتائی جاتی ہیں، خاص طریقے سے شب جمعہ، زیادہ سے زیادہ یاد الہی، شکر پروردگار بجا لائیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق ماہ رمضان کے روزے کی شکل میں دیا ہے، یاد امام منانے کی، اور جناب مختار کی شہادت منانے کی توفیق عنایت فرمائی۔ خدا اسی مجاہد کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، ہمیں امام علیہ السلام کا مطیع فرما بردار بنائے، امام کے ناصروں میں شمار ہو، جو امام کا کام ہے اسے ہمیں کرنے کا انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔